اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. تم یہ بتاؤ، یہ جو ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں سے سننے کو اور بسنے کو، رہنے کو، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے. دھیان سے سنیے گا، مضبوط مکان، اونچے اونچے مکان، بڑے ڈیکوریٹڈ، بہت سجائے ہوئے مکان بنانا ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. اور مولا کائنات حضرت علی کا فرمان، جس کے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں مٹی پہ لگاتا ہے. کہاں لگاتا ہے؟ بلڈنگیں بنا رہے ہیں. یہ لوگ جو آج مکان بناتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو بہترین جگہیں بنا رہے ہیں، قلعے بنا رہے ہیں، کہ یہ اس لیے کہ جی یہ ہمیشہ رہیں گی اور ہم ان میں ہمیشہ رہیں گے. اس حوالے سے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا، ایک بادشاہ نے بہت اعلیٰ محل بنایا پہاڑ پر، بڑی مضبوط دیواریں، بہت ہی شاندار قسم کی، اور ایک اللہ والے کو بلا کر کہا دیکھو میں نے یہ بنایا ہے، اس میں پرندہ پر نہیں مار سکتا، درندہ در نہیں مار سکتا، ایسا کہ یہاں پر پرندہ بھی بغیر ہماری اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا. یہ بڑا مضبوط بہترین عمارت. وہ اللہ والے نے دیکھا تو دیکھ کر کہا واقعی بہت اچھی عمارت ہے، مضبوط عمارت ہے. تم نے کہا یہاں پرندہ بھی نہیں آ سکتا، تم نے اتنی مضبوط بنائی ہے، یہ بتاؤ موت کا فرشتہ آ سکتا ہے یا نہیں؟ اب وہ کیا جواب دے؟ چپ ہو گیا. تو فرمایا عمارت بنا لی، پرندہ تو نہیں آئے گا تیرے کہنے کے بغیر، یا کوئی اور تو نہیں آئے گا، مگر موت کا فرشتہ یہاں بھی تو اس کا رستہ روک سکتا نہیں. اتنا تو نے پیسہ لگا دیا اور تو نے سوچا میں ہمیشہ رہوں گا، تیرے پاس تو اگلے منٹ کی بھی گارنٹی، ضمانت نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، جو بات آپ کو سنانی ہے تھوڑی سی کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ. یہ جو پکے مکان بنانا، اس حوالے سے آپ کو سننے کو ملی ہوگی، حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے، ایک طرف جا رہے تھے کہ ایک پکا مکان نظر آیا. چونے گارے سے بنائے جاتے تھے، اس نے پتھروں سے مضبوط مکان بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں انصاری ہے آپ کا صحابی، یہ اس نے گھر بنایا ہے، اس کی بلڈنگ ہے. میرے نبی پاک نے پسند نہیں کیا. صحابیوں نے اس بندے کو جا کر بتا دیا تیرا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند نہیں کیا. وہ صحابی جب اس کو معلوم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کر سلام کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. حضور نے
منہ پھیر لیا. اس نے پھر سلام کیا, حضور نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. وہ سمجھ گیا کہ حضور مجھ سے ناراض. باہر نکل کے دوسرے صحابہ سے کہا, حضور میرا سلام نہیں لے رہے, لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے, مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو دوستوں نے کہا, ساتھیوں نے, کہ حضور نے تیرا مکان پسند نہیں کیا, ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ تیرا پکا مکان بنانا یہ حضور کی ناراضی کا سبب ہے, وہ اسی لیے ناراض ہوئے ہیں اور تیرا سلام نہیں لے رہے. اس صحابی نے یہ نہیں کہا میں نے اتنی محنت سے بنایا, مکان ہی بنایا, کچھ اور تو نہیں. اس نے فوراً جا کر ساری عمارت گرا دی, ساری عمارت, وہ مکان توڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تشریف لے گئے, بلڈنگ نظر نہیں آئی تو فرمایا کہاں گیا وہ مکان؟ تو عرض کی حضور آپ اس صحابی سے سلام سے منہ پھیر لیا تھا, ہم نے اسے بتایا کہ آپ ناراض ہوئے ہیں تو اس نے مکان گرا دیا ہے, کہ حضور ناراض ہوئے ہیں اس لیے اس نے مکان. نبی ناراض ہوئے ہیں, جو وجہ ناراضی کی بنی وہ فوراً ختم کی, وہ فوراً آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس لیے کہلوا رہا ہوں, توجہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے ناراض ہوئے, وہ وجہ معلوم ہو گئی تو وہ وجہ فوراً ختم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر, ہر عمارت جو بلا ضرورت بنائی جائے وہ قیامت کے دن بنانے والے پر وبال ہوگی. اب بات آپ نے سن لی, آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ جی پکا مکان نہیں بنانا چاہیے, قرآن میں ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اپنی پسند کے مکان, تو یہ پکا مکان بنانا ساری دنیا رہ رہی ہے, پھر کیا حکم ہے؟ اب میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں, مختصر, باقی تفصیل بعد میں. ایک ہوتا ہے شرعی ممانعت, کیا ہے؟ شریعت کے لحاظ سے منع ہونا, کس لحاظ سے؟ اور ایک ہوتا ہے طبیعت کے لحاظ سے, کس لحاظ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا مکان کیوں پسند نہیں فرمایا؟ شریعت اجازت دیتی ہے, مگر حضور کی طبیعت نے پسند, کہ دنیا سے دل لگانے کا کیا مطلب, دنیا میں تو تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے. مکان محل بنانے والوں, اپنے گھر کو جنت بنانے والوں, جنت میں گھر بناؤ. گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو, جنت میں گھر بناؤ. تو تم نے دنیا میں دل لگا لیا تو حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا. یہ طبعاً اور شرعاً, یہ دو وجہ ہیں, اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں سنا دوں گا. صرف یہ بتایا کہ اگر شرعاً منع ہوتا تو قرآن میں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا موجود ہے, کہ اپنے پسندیدہ مکان, تو شریعت اجازت دیتی ہے. نبی نے نہیں چاہا ایک کا مکان پکا ہو باقی سب کے کچے ہوں, ایسا پسند, تو یہ طبیعت تھی, لیکن صحابی نے اس کا بھی خیال رکھا اور نبی پاک کو ناراض نہیں رہنے دیا بلکہ راضی کیا. اسی طرح قیام کا ہے مسئلہ, کھڑے ہونا, کوئی آئے ادب سے تعظیماً کھڑے ہونا, طبعاً اور شرعاً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے میں آتا ہوں تم کھڑے ہو جاتے ہو, نہیں کھڑے ہوا کرو. یہ حدیث پکڑ کر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور نے منع کیا. میں نے کہا تم نے ایک حدیث پڑھی باقی نہیں پڑھی. حضرت سعد آئے, حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور پھر کتنی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس جاتے, وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی.
وہ حضور کے پاس آتی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو بڑا کھڑا ہو شفقت ہے، چھوٹا کھڑا ہو تعظیم ہے۔ تو اگر صرف کھڑے ہونے پہ اعتراض تو باقی حدیثوں کا کیا کرو گے؟ تو حضور نے طبعاً طبیعت کے لحاظ سے پسند نہیں کیا کہ میرے لیے کھڑے ہوں، لیکن صحابہ کھڑے ہوتے رہے۔ ہاں، مستقل کھڑے رہنا کہ بادشاہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، باقی سب کھڑے رہیں، اس کو حضور نے پسند نہیں کیا، اس کی ممانعت فرمائی، اس پر وعید بھی فرمائی۔ تو طبعاً اور شرعاً اس حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔